اور بعض لوگ ان کی باتوں میں بھی بڑی جلدی آ جاتے ہیں کہ فلاں بندہ تو قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، حدیث کے آگے تو وہ بات ہی نہیں کرتا۔ اب آپ سب نے جواب دینا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ لیکن یہ حدیث مبارکہ کس کی کتاب ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا ہے، اس حدیث مبارکہ میں حضور نے یہ بتایا ہے کہ رجب آنے والا ہے، اس حدیث مبارکہ میں حضور نے بتایا کہ رمضان کے اس طریقے سے روزے رکھے جائیں گے، ایک روزے کا کفارہ یہ ہے، اور اگر روزہ چھوٹ جائے اس کا الٹرنیٹ یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتائی ہیں وہ ڈائریکٹلی بتائیے حضور علیہ السلام نے بتائی ہے نہیں بتائی؟ نہیں بتائی، ڈائریکٹ حضور علیہ السلام نے تو نہیں بتائی نا، ہمیں کس نے بتائی ہے؟ امام بخاری نے بتائی ہے۔ اب اگر کوئی یا تو یہ دعویٰ کرے مجھے ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے تو وہ امام اعظم مائنس ہو جائیں گے، یا تو وہ اس دعوے میں فیل ہونے کا دعویٰ کرے ہاں مجھے حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ انڈیویجولی نہیں بتائی کہ رمضان مبارک میں اگر روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ نہیں رکھ سکے تو اس کا الٹرنیٹ یہ ہوگا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ ڈائریکٹ دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا کہ حضور نے بتائی ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا یہ کسی نے بتایا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ آپ کا نام نعمان بن ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور مصر کے آپ رہنے والے تھے، اور بہت بڑے تجارت یعنی بزنس مین انسان تھے، پڑھے لکھے باشعور انسان تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنایا۔ کہاں کا گورنر بنایا؟ یمن کا۔ فرمایا تم یمن میں جاؤ اور وہاں پر جا کے لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کو نماز دین روزے کی دعوت دو، جتنا ہو سکے لوگوں کو دین کے قریب کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے جب وہ جانے لگے حضرت معاذ ابن جبل، تو عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو دین سے قریب کیسے کرنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، کہا کہ لوگوں کو کیسے قریب کرو گے؟ کہا کہ قرآن سنا کے، قرآن سناؤں گا لوگ دین کے قریب ہو جائیں گے۔ کہا کہ اگر کوئی مسئلہ تمہیں قرآن میں دکھا نہیں، کوئی مسئلہ اگر تمہیں قرآن میں ملا نہیں، یہ نہیں فرمایا حضور نے، اب الفاظوں پہ غور و فکر کیجیے گا، توجہ رکھیے گا الفاظ پر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مسئلہ قرآن میں موجود نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ اگر تمہیں قرآن میں ملا نہیں، تمہیں نہیں ملا، کیونکہ قرآن میں ہر مسئلے کا جواب ہے۔ فرمایا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر حدیث سے ڈھونڈوں گا۔ فرمایا اگر کوئی کسی نے ایسا سوال کر لیا کہ قرآن میں بھی وہ مسئلہ تمہیں ملا نہیں اور حدیث میں بھی وہ مسئلہ تمہیں ملا نہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے متعلق پھر میں اپنی رائے پیش کروں گا، اپنی رائے سے لوگوں کو دین کے قریب کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اور سینے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جاؤ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ کریم بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب یہاں پر دو کوسچن ہیں، ایک تو یہ کہ کیا حضور علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا جواب ہے؟ تو حضور ان کو یہ کہہ سکتے تھے نہیں ہر مسئلے کا جواب قرآن میں، اپنی رائے پیش نہیں کرنا، اپنا مشورہ نہیں دینا، اپنی بات قائم نہیں رکھنا، قرآن بس قرآن پڑھ کے سنانا لوگوں کو۔ حضور بتا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے دوسرا کوسچن کیا، قرآن میں تمہیں نہیں ملا تو حدیث۔ اب حضور کو نہیں پتا تھا کہ میرا جو قول ہے وہی اس پہ اینڈ ہے بات، اس پہ ختم بات ہے، اختتام ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ جو بندہ قرآن نہیں سمجھ سکے وہ حدیث کی طرف کانٹیکٹ کرے، جو حدیث نہ سمجھ سکے تو حدیث سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ اخذ کر کے لوگوں کے سامنے بتائے، اگر وہ عالم دین ہو تو۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اسے فقہ کہا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کو اخذ کر کے بیان کرنا۔ فقہ کے سب سے بڑے امام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عرب ممالک میں بھی فقہ کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو دوسرا کوسچن کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز ہمیں قرآن سے مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ملتی کس کو ہے پھر؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ کریم نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن کریم سے اسے تلاش کر لیتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن مجید میں ہر شے کا علم ہے۔ جبھی تو اونٹ کی نکیل بھی انہیں قرآن سے ملتی ہے، لیکن ملتی کسے؟ عبداللہ بن عباس کو ملا کرتی ہے۔ اور ہم اگر ڈھونڈیں تو ہمیں گاڑی کی چابی قرآن سے نہیں ملے گی۔ جبھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن سے نہیں ملے، تو پتہ چلا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن سے ہر مسئلہ نہیں ملے گا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔